قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کعبہ کی بنیادوں کو جب اٹھایا، اس واقعہ کا تذکرہ آ رہا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو دعائیں مانگی ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ یہودیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آخری پیغمبر وہی پیغمبر ہیں کہ جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کا مظہر ہے، اور اگر تم حقیقتاً ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مانتے ہو تو پھر آخری پیغمبر کو بھی مانو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وہ وقت یاد کریے کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ دعا مانگی، رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق نصیب فرمائیے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کون سے؟ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کا جو ذکر فرمایا ہے، تو اس میں یہ اہم ترین حصہ، پہلا یہ حصہ ہے کہ جب کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ مکہ شہر جو ہے اسے ہمیشہ سے ہی امن والا شہر بنایا گیا، اور پھر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کے بعد یہ حرمت حاصل ہوئی مکہ کو، یا یہ حرمت جو ہے یہ پہلے سے ہے؟ تو اگر پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرمت رکھی ہے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ارشاد فرمایا کہ یہ صرف تھوڑی سی گھڑی کے لیے میرے لیے حلال کیا گیا ہے، جب کفار کو سزائیں دی گئی، انہیں پکڑا گیا، فرمایا ورنہ جب سے آسمان و زمین بنے ہیں، جب سے بیت اللہ، کیونکہ زمین سے بھی 2000 سال پہلے بیت اللہ کو بنایا گیا اور پھر اس کے نیچے زمین بچھائی گئی، تو یہ مبدا ہے اور یہ وسط ہے زمین کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت اسے شروع دن سے دی ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پھر دعا کا جو ثمرہ ہے وہ کس انداز میں سامنے آیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حرمت منسوخ ہو گئی اور پھر دوبارہ سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کی وجہ سے یہ حرمت لوٹ آئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کے ثمرہ پہ یہ حرمت واضح ہوئی ہے، اس طرح سے پہلے نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے، درندوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی کہ یہ میرا حرم ہے، یہ حرم رکھا گیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہیبت یہ بیٹھ گئی۔ چنانچہ عرب والے جب سفر کرتے تھے تو ان کو کوئی ڈاکو جو ہے ان پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، ان کا احترام کیا جاتا تھا کہ یہ حرم والے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امن والا شہر بنا دیا۔ تو امن اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں کسی قسم کا، حتیٰ کہ کسی پرندے کا شکار بھی نہیں کیا جائے گا،
کسی قسم کا کوئی خون خرابہ نہیں ہے، کوئی قتل و غارت نہیں ہے۔ چنانچہ 1979 میں یہ جب ایک جھوٹا جو ہے نا مہدی اٹھا تھا، وہاں سے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، بڑے طریقے سے انہوں نے ہتھیار اندر جو ہے نا پہنچائے کہ جیسے جو ہے نا کوئی میت لے کے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے اہلکار وغیرہ ان میں شامل تھے، تو اس طرح سے اسلحہ لے جایا گیا اور پھر قبضہ ہو گیا۔ تو تقریباً 2 ہفتے یہ قبضہ رہا تھا، اور پھر مختلف خبریں ہیں کہ پاکستان کی فورسز کا کوئی جو ہے نا کمانڈر یہ ایک باقاعدہ اپنی فورس لے کے گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے نا اچھی تدبیر کے ساتھ وہاں سے ان کو مجبور کیا تھا، اور وہ نکلے تھے۔ جو تہہ خانے وغیرہ وہاں بنے ہوئے مسجد کے، وہاں وہ گھسے ہوئے تھے اور لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا، تو وہاں پانی چھوڑا گیا یا پانی چھوڑ کے کرنٹ لگایا گیا انہیں، یا جس طرح سے بھی کیا گیا، کوئی آسن تدبیر کی گئی اور انہیں وہاں سے نکالا گیا۔ تو اس چیز کا بڑا یہ ایک اہم ایشو تھا کہ ایسے جو ہے نا حملہ نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی باغی بھی ہے اندر تو اس کو اس طریقے سے نہیں مجبور کیا جا سکتا، کیونکہ بیت اللہ کی حرمت بھی ہے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے تمام اقدامات جو کیے جائیں گے اس کا خیال رکھتے ہوئے کیے جائیں گے۔ تو یہ ہمیشہ سے خیال رکھا گیا ہے بیت اللہ کی حرمت کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی باغی، اگر وہ بیت اللہ میں چلا جاتا ہے اور حرم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اگر وہ قاتل ہے تو اسے قصاصاً وہاں مسجد حرام میں اور حرم میں اسے اس طریقے سے نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ اسے نکالا جائے گا، مسجد حرام سے اسے نکالا جائے گا اور اسے مجبور کیا جائے گا، وہ نکلنے پہ مجبور ہوگا، تو پھر جو ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت جو بنائی ہے یہ ہمیشہ سے بنائی ہے، اور اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا گیا۔ فرمایا دوسری جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ یہ تھی کہ اے اللہ اسے پھلوں سے رزق نصیب فرمائی، اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق نصیب فرمائیے۔ تو جس آدمی کو بنیادی جو خوراک ہے، آٹا دال جس کو ملے پھل وہی کھاتا ہے، پہلے بنیادی جو خوراک ہے وہ حاصل ہو تو پھلوں کی بات ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر طرح کی ضروریات جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں تمام وافر مقدار میں، حتیٰ کہ فروٹس جو ہیں وہ بھی وافر مقدار میں انہیں نصیب فرما۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جو طائف کا علاقہ ہے، طائف کا علاقہ، یہ سرسبز و شاداب علاقہ، یہ علاقہ جو ہے یہ شام میں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس علاقے کو یہاں پہ جو ہے منتقل کر دیا، شام کے علاقے سے اسے اکھیڑ کر اور یہاں منتقل کر دیا گیا۔ اور عرب میں اس کے علاوہ یہاں سے بھی یہ سرسبز و شاداب علاقے ہیں، اور عرب میں ویسے بھی مکہ میں ہر طرح کا پھل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و رحمت سے پہنچتا ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ یہ فرمایا، یہ دعا میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ رزق جو ہے انہیں پہنچے جو کہ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے لیے۔ تو چونکہ پہلے جو فرمایا نا کہ لا ینال عہد الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو امامت کا منصب ہم آپ کو نصیب فرما رہے ہیں اس سے نفع صرف وہ اٹھا سکیں گے جو ظالم نہیں ہوں گے، انابت کرنے والے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید پھل وغیرہ جو دعا ہے وہ بھی ایمان والوں کے لیے خاص کرنی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے خاصتاً یہ مومنین کے لیے دعا مانگی۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، فرمایا کہ میں یہ کفار کو بھی دوں گا، کہ یہ خاصیات جو ہیں، یہ چیزیں، یہ نفع جو ہے وہ کفار کو بھی ملے گا۔
چنانچہ کفار بھی اس سے نفع اٹھاتے رہے، حرم میں جو رہتے تھے نفع اٹھاتے رہے۔ یہ تو بعد میں جس وقت اعلان کر دیا گیا کہ کفار جو ہیں اس کے قریب نہیں آ سکیں گے، تو کفار کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار، وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کافروں کو بھی ملے گا، پھر انہیں میں کھینچ کے لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے جہنم، انتہائی بری جگہ ہے۔ احادیث میں جو تفصیل آتی ہے کہ کفار کو کس طرح سے عذاب دیا جائے گا، فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا اور وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا اور وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا اور وہ سیاہ ہو گئی۔ فرمایا اسی طرح جہنم کو تیز سے تیز کیا جاتا ہے اور وہ سیاہ ترین ہو گئی ہے، جہنمی اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکے گا، ایسی کالی۔ اور جہنمی کی جسامت جو ہے اس کے بارے میں بھی مختلف روایات آتی ہیں۔ کسی کافر کا جسم جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ایک دانت جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی آپ ایسٹیمیٹ لگا لیں اس کا کہ اس کا باقی جسم کتنا بڑا ہوگا، جس کا دانت جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ زبان کو ایسے جو ہے نا وہ گھسٹتا ہوا بھاگ رہا ہوگا ادھر ادھر سے، اور لوگ سارے اس کی زبان کو نیچے مسلتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے ایسے جا رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کی مسافت، یہ 250 کلومیٹر تک کا فاصلہ، اتنا لمبا فاصلہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے کندھے سے لے کر کان تک یہ جو فاصلہ ہے یہ اتنا لمبا ہوگا۔ تو جہنم بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جہنم میں جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ بھی انتہائی درد، اسی لیے عذاب علیم، بئس المصیر، بری ترین جگہ اور دردناک عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہ اسی لیے بار بار سمجھایا گیا کہ یہ جو یہودی تھے، یہودیوں کا ویسے مخاطبین جو ہے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام انسان اس کے مخاطب ہیں۔ جن جن تک قرآن کا پیغام پہنچے گا وہ یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام تو سب لیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو دعائیں ہیں جن کے ثمرہ کے طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں مانتے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ، جب بنیادیں اٹھا رہے تھے، یرفعو اٹھا رہے، ابراہیم القواعد، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ بنیادوں کو اٹھانے کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، ہاں حالات کی وجہ سے وہ دب چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، ایک قسم کی نظر نہیں آ رہی تھی، تو انہیں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر پھر اپنا پر مارا اور وہ بنیادیں ظاہر ہوئی۔ جب بنیادیں ظاہر ہوئی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں بنیادوں سے پتھر رکھنا شروع کیے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم گارا وغیرہ اٹھا کے دے رہے تھے، پتھر اٹھا کے دے رہے تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مستری بنے ہوئے تھے اور اسماعیل مزدور بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ انبیاء والا کام ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت میں اسے عالی شان محل ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد بناتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ، تو تعمیر کے کام میں دونوں شریک تھے، اس لیے دونوں کی طرف نسبت کی گئی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام مستری کے طور پہ اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم مزدور کے طور پر کام کر رہے تھے۔
یعنی وہ کام جو مزدور کرتے ہیں۔ اسی لیے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کہنے لگے کہ تو فکر مند کیوں ہوتی ہے، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا، تیری تدفین کروں گا، تجھے کون سی فکر ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہاء نے اس کا مطلب یہ لیا کہ یہ مراد ہے کہ تیرے غسل میں تعاون کروں گا، کہ جب ایک آدمی ایک فعل میں تعاون کرتا ہے تو وہ ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ آج خود فعل کر رہا ہے، جیسے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف نسبت کی گئی تعمیر کی۔ تو غسل سے یہ مراد نہیں ہے کہ غسل جو ہے نا وہ بالفعل مکمل غسل دینا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ غسل میں تعاون کرنا مراد ہے۔ اور فرمایا ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار یہ ہمارا عمل ہم سے قبول فرما لیجیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو سننے والا ہے، ہر کسی کی سننے والا اور ہر کسی کے احوال کو جاننے والا تو ہی تو ہے۔ انک انت تاکید کے طور پر یہ کہا گیا کہ یا اللہ تو ہی ہے، اور حسر کا معنی بنے گا یا اللہ تو ہی ہر کسی کی سننے والا ہے، تو ہی ہر کسی کے حالات کو جاننے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور بڑا نیک کام کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے عمل کو قبول فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی آپ عمل کریں، نیک عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا عمل قبول فرما، اس میں ریا نہ ہو، اس میں شہرت حاصل کرنے کا کوئی عنصر نہ ہو، اور کسی غرض فاسد کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور پھر اللہ پاک کے حضور دعا کی جائے کہ یا اللہ تو قبول فرما لے، تو اللہ پاک پھر مقبولیت عطا فرما دیں گے اور پھر اس کے فوائد ظاہر ہوں گے۔ تو کوئی بھی عمل نیک عمل جب کیا جائے تو اس میں اب دل میں اترایا نہ جائے، فخر نہ ہو، بلکہ عاجزی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقبولیت کی دعا کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی، ہم دونوں کو ابراہیم و اسماعیل، ہم دونوں کو اپنا تابعدار بنائے رکھ، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں کو بھی، اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولادوں کو بھی امتا مسلمتا لک، اپنا ہی تابعدار بنائے رکھ، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہمارے حج کے افعال، عبادت کے طریقے یہ سکھا، حج کے تمام عبادت کے طریقے یہ ہمیں سکھا، وتب علینا، اور ہمارے اوپر مہربانی فرما، ہماری طرف توجہ فرما، مہربانی فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی تو ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اور پھر دعا فرماتے ہیں خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار ان میں ایسا رسولا عظیم الشان رسول بھیج، منہم، جو جنس کے اعتبار سے انہی میں سے ہو، خاندان کے اعتبار سے انہی میں سے ہو، یعنی بشر ہو، بشر تو اعلیٰ ہیں لیکن ہیں بشر، یہ نہیں ہے کہ ان کی جنس جو ہے نا کوئی نوری جنس ہے، یا وہ آگ سے بنائے گئے یا وہ نور سے پیدا کیے گئے، نہیں، وہ جنساً بشر ہیں، منہم، انہی میں سے ہو۔ تو یہاں جنس کی بات ہو رہی ہے، مقام کی بات نہیں ہو رہی، مقام تو سارے رسولوں سے اعلیٰ ہے، مقام تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، جبریل امین سے بھی اعلیٰ ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، انہیں ان خصوصیات اور صفات کا حامل بنا
کہ وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانے والا ہو، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی، کتاب سے قرآن مراد ہے، حکمت سے سنت مراد ہے، یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دے، انہیں سکھائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں، تزکیہ کریں، یعنی ایسی محنت ان کی ہو کہ جب وہ محنت کریں تو دل صاف ہو جائیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی محنت میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یقیناً کامیاب ہوئے، کامیاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور صحابہ کے دل پاک صاف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرہ الیکم الکفر والعصیان، کفر کو، نافرمانی کو بالکل دور کر دیا۔ صحابہ کرہ الیکم، ایک چیز میں جیسے بندے کو بالکل جو ہے نا الٹی شروع ہو جاتی ہے نا، کسی چیز کو دیکھ کے مکروہ لگتی ہے، تو صحابہ کو گناہ اسی طرح لگتے تھے، گناہ انتہائی ناپسندیدہ۔ اور حبب الیکم الایمان، اللہ پاک نے ایمان تمہارے لیے محبوب ترین چیز بنا دی ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ مزین کا معنی ہوتا ہے سجا کے رکھ دینا۔ صحابہ کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو سجا دیا، اور صحابہ کو گناہ دیکھتے ہوئی ایسے دل خراب ہوتا تھا کہ گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ چند صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، گنے چنے دو چار واقعات ہیں جو گناہ ہوئے ہیں، اور اس پر انہوں نے پھر کیسے توبہ کی ہے، ساری دنیا کے لیے یہ مثال ہے، ساری دنیا کے لیے مثال ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی محنت میں کامیاب ہوئے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ ایسے نہیں تھے، ان کے دل صاف نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی محنت میں فیل ہو گئے، معاذ اللہ ثم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ عظیم الشان رسول بھیج، جو تلاوتیں کرے، آیتیں پڑھ کے سنائے، کتاب و سنت کی تعلیم دے، تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی تو ہے جو زبردست اقتدار والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کے ثمرہ کے طور پہ بھی ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے بھی ہیں کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا ثمرہ بھی ہیں۔ تو جو یہودی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے روحانی باپ بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب، جن کا لقب ہے اسرائیل، تو یہ ان کی اولاد ہے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو یہودی تھے۔ یہودی جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولادیں ہیں۔ اب یہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ بہت بڑا تعلق ہے، روحانی بھی خاندانی بھی بڑا تعلق ہے۔ تو اب انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ بھی ہیں، اور ان کی ملت میں بھی ہیں، لہذا تم آخری پیغمبر کو مان لو، اور جو نہیں مانے گا وہ ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانے گا، اور اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔